بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم اردو کے ادبی دبستان ادارے اور تحریکات و رجحانات کے متعلق سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو آج کا کلاس ہمارا یونٹ 9 کا رہنے والا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے ساتھیوں، دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور بی میں ہے دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ سی میں دیا گیا دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ ڈی میں ہے دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، اور ای میں کہا گیا دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ تو سوال نمبر پہلا کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ہمارا پہلا، بی ڈی اور ای۔ بی ڈی اور ای، دبستان دلی کے شعراء کے یہاں ساتھیوں تصوف کا رنگ غالب ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کہا گیا کہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ۔ تو یاد رکھیے گا دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ایک غلط ہو جائے گا۔ اور دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، دبستان دہلی میں جو ہے داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، اور یہاں کہا گیا ہے دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ۔ تو دبستان دہلی کے شعراء کی خصوصیت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے تصنع اور بناوٹ، بلکہ دبستان لکھنؤ کی خوبی ہے تصنع اور بناوٹ۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی غلط ہو جائے گا، اور یہ بات درست ہے، دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے، اور یہاں کہا گیا دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دوستو کس کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں ہے؟ جی دوستو، تو دبستان دہلی سے میر تقی میر کا تعلق نہیں ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو ہوئی ہے آگرہ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دبستان دہلی سے پوچھا گیا ہے، تو دبستان دہلی سے تعلق جو ہے، معاف کیجیے گا، نذیر اکبر آبادی کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا تعلق کسی بھی دبستان سے نہیں ہے۔ میر کا تعلق ہے دبستان دہلی سے، نصیر کا ہے، اور مومن کا مومن کا ہے۔ تو میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں اور وفات لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی دہلی میں 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مومن خاں مومن کی جو ہے 1800 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1852 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مومن خاں مومن دہلوی، ان کی پیدائش دہلی ہی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے دہلی ہی میں ہوئی ہے، مومن خاں مومن کی۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کریکٹ کر لیجئے گا۔ سوال نمبر جو دوسرا کا صحیح جواب ہے وہ ہمارا نذیر اکبر آبادی ہو جائے گا۔ ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر نہیں ہے؟ اب یہاں دبستان لکھنؤ کا شاعر کون نہیں ہے، تو دبستان لکھنؤ کے شاعر میں شاد عظیم آبادی نہیں آتے ہیں، یہ دبستان عظیم آباد کے شاعر ہیں۔ سید علی محمد ان کا نام ہے، ان کی پیدائش 1846 عیسوی کو یہ پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں سے دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ دبستان دہلی کی شعراء والا جو زمرہ ہے اسے پہچان کرنا ہے۔ تو دبستان دہلی کے آپ کا جو
زمرہ ہے وہ ہو جائے گا بی اور سی. سودا، مومن، ذوق، ظفر، حالی، درد، سوز، نصیر، غالب اور داغ. بی اور سی والے جو زمرے میں ہیں ان سبھی کا تعلق دبستان دہلی سے ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. اچھا، یہاں دبستان کے حوالے سے یہاں ذکر کر لیتے ہیں. جیسے دبستان دہلی کے شعراء میں میر تقی میر مشہور ہیں، جس کے علاوہ درد، یہ سبھی جو ہیں یہ مشہور ہے. اور دبستان لکھنؤ میں انشاء، جرت، امام بخش ناسخ جو مشہور ہیں، جیسے کہ خواجہ حیدر علی آتش، دیا شنکر نسیم، شوق لکھنوی، تو یہ سبھی مشہور لوگ ہیں. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. اداروں کے اعتبار سے سن قیام شامل کرنا ہے دوستوں. تو فورٹ ولیم کالج یہ کب عمل میں آیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے فورٹ ولیم کالج جو ہے 1800 کلکتہ میں عمل میں آیا تھا 1800 عیسوی میں، مئی 1800 عیسوی. اور دہلی کالج یہ کب قیام ہوا تھا اس کا؟ تو دہلی کالج کا قیام 1825 عیسوی میں عمل میں آیا تھا. دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام جو ہے ستمبر 1917 عیسوی میں ہوا ہے. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 1920. تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ان میں سے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو یاد رکھیے دوستو، فورٹ ولیم کی بنیاد جو ہے ویلزلی نے جو ہے رکھی تھی. اگلا سوال دیکھیے گا. فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام کیا تھا؟ گلکرسٹ، ڈیوڈ براؤن، ویلزلی یا پھر میر بہادر علی حسینی؟ تو فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام تھا ڈیوڈ براؤن. اگلا سوال دیکھیے گا. جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ جی ساتھیو، تو فورٹ ولیم کالج کے جان گلکرسٹ جو تھے وہ صدر شعبہ ہندوستانی تھے. شعبہ ہندوستانی کے یہ کیا تھے؟ تو صدر تھے جان گلکرسٹ. اگلا سوال دیکھیے گا. فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی کون تھا ساتھیو؟ تو یاد رکھیے گا فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی میر بہادر علی حسینی تھے. اس سوال کا صحیح جواب جو ہے آپ کا ہو جائے گا چوتھا، میر بہادر علی حسینی. یہ فورٹ ولیم کالج کے پہلے میر منشی تھے. اگلا سوال. ذیل میں سے فورٹ ولیم کالج کے وابستہ انگریز پروفیسر جو ہے انگریز پروفیسرز اور اساتذہ کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی ساتھیو، تو فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ اور پروفیسر میں 2 آپ کا صحیح زمرہ ہو جائے گا. جیمز مویٹ، کپتان جان ولیم، اور اس کے علاوہ جان گلکرسٹ اور ٹامس رابک. ٹھیک ہے. اے اور ڈی آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا تیسرا. اگلا سوال دیکھیے گا. فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ان میں سے کون سی ہے؟ باغ و بہار 1802 یا 1804، باغ اردو سیر البیان 1784-85 یا پھر آرائش محفل؟ تو فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب جو ہے وہ ہے آپ کی باغ اردو. یاد رکھیے گا باغ اردو جو ہے میر شیر علی افسوس کی کتاب ہے اور یہ فورٹ ولیم کالج کی پہلی کتاب ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. لغت و قواعد پر کس انگریز نے اہم کام کیا تھا؟ تو دوستو لغت و قواعد پر جان گلکرسٹ نے اہم کام کیا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ میر امن، میر بہادر علی حسینی، گلکرسٹ یا پھر ویلزلی؟ میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات کلکتہ میں ان کی 1808 عیسوی کو ہوئی ہے. جی تو کتابوں کے اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے جو ہے گلکرسٹ صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا. اگلا سوال دیکھیے گا.
گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ تو گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق جو ہے 17 کتابیں لکھی تھیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کرنا ہے۔ تو باغ اردو، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، باغ اردو فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے، اور اس کے علاوہ آرائش محفل، باغ اردو اور آرائش محفل کے مصنف ہو جائیں گے میر شیر علی افسوس۔ قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی آرائش محفل کے نام سے بھی جو ہے حیدر بخش حیدری نے کتاب لکھی ہے، گلشن ہند اور گلزار دانش۔ تو بی والے جو زمرے کی کتابیں ہیں وہ حیدر بخش حیدری صاحب کے ہیں۔ مذہب عشق نہال چند لاہوری کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستوں میر بہادر علی حسنی کی کتابوں میں نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفروح القلوب اور تاریخ اشام، اور مظہر علی خان ویلائی کی کتابوں میں مادھو نل اور کام کنڈلا بیتال، 25 ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی، پند نامہ۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی؟ تو جان گلکرسٹ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں، یاد رکھیے گا، اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی۔ جان گلکرسٹ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی۔ اگلا سوال، کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کرنا ہے۔ تو شکنتلا سنگھاسن بتیسی اور دستور ہند، یہ کن کی کتابیں ہیں ساتھیوں؟ تو کاظم علی جمع۔ شکنتلا سنگھاسن بتیسی، دستور ہند، کاظم علی جمع کی کتابیں ہیں۔ اور حافظ الدین صاحب کا ہو جائے گا عیار دانش۔ اخوان الصفا، یہ کن کا ہے؟ تو مولوی اکرام علی، یاد رکھیے گا، اخوان الصفا مولوی اکرام علی۔ اور گلشن ہند، یہ مرزا لطف علی کا تذکرہ ہے۔ اور ہدایت الاسلام جامع الاخلاق اور صرف اردو، یہ کن کا ہے دوستوں؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کا امانت اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا دوستوں رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا، بہت ہی اچھا سوال ہے یہ۔ شکنتلا سنگھاسن بتیسی اور دستور ہند کاظم علی کی ہے، عیار دانش حافظ الدین صاحب کی ہے، اخوان الصفا مولوی اکرام علی کی، گلشن ہند مرزا علی لطف کی، ہدایت الاسلام جامع الاخلاق صرف اردو امانت اللہ کی ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، تیسرا صحیح جواب ہوگا۔ فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 عیسوی کو کس کے حکم کے تحت بند کیا گیا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا، فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 عیسوی میں عمل میں آیا تھا، لیکن 24 جنوری 1854 عیسوی میں جو ہے لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے بند کر دیا گیا تھا فورٹ ولیم کالج کو۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے؟ تو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع دہلی کالج کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع دہلی کالج کو کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا، تو اس کا قیام جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، دہلی کالج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا؟ تو دوستو دہلی کالج کے پہلے پرنسپل جو تھے وہ تھے آپ کے جوزف ہنری ٹیلر۔ جوزف ہنری ٹیلر جو ہے دہلی کالج کے پہلے پرنسپل مقرر کیے گئے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کس کا تعلق دہلی کالج سے نہیں تھا؟ تو دہلی کالج سے تعلق نہیں تھا تو جان ولیم ٹیلر کا۔ ٹھیک ہے، جان ولیم ٹیلر کا تعلق فورٹ ولیم کالج 1800 سے تھا۔ یاد رکھیے گا، ان کا تعلق جان ولیم ٹیلر کا فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جے کارگل، مسٹر ایڈمنڈ ڈولمیٹ اور پروفیسر ایلس، ان سبھی کا تعلق جو ہے دہلی کالج سے تھا۔
اور جان ولیم ٹیلر جو ہے یہ شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر تھے، یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جی اب یہاں سوال پوچھا گیا مشرقی شعبہ کے اساتذہ، تو مشرقی دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے جو اساتذہ کے زمرہ ہیں وہ ہو جائے گا ساتھیو آپ کا مولوی مملوک علی، مولوی امام بخش صاحبائی، پیارے لال بھیروں پرشاد، اس کے علاوہ مولوی سبحان بخش، ماسٹر وزیر علی، ماسٹر امیر علی اور ماسٹر رام چندر۔ ٹھیک ہے، سی اور ڈی مشرقی جو دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے یہ اساتذہ تھے۔ مولوی مملوک علی مشرقی شعبہ کے اساتذہ تھے دلی کالج کے۔ مولوی امام بخش صاحبائی کا بھی جو ہے بہت یہ مشہور ہیں، دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے استاذ ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے لال بھیروں پرشاد، مولوی سبحان بخش، ماسٹر وزیر علی، ماسٹر امیر علی اور ماسٹر رام چندر، یہ سبھی جو ہیں دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ ہیں۔ اب دیکھیے گا یہاں دیا گیا ہے عبداللہ عمادی، تو عبداللہ عمادی جو ہے ان کا تعلق جو ہے دارالترجمہ سے تھا۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق کا بھی جو ہے تعلق دارالترجمہ سے تھا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ عمادی اور مولوی عبدالحق کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو دارالترجمہ سے تھا، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے کون دلی کالج سے وابستہ نہیں تھا دوستوں؟ جی تو دلی کالج سے جان گلکرسٹ کی وابستگی نہیں تھی، جوزف ہنری ٹیلر تھے، ڈاکٹر اسپرنگر تھے اور فیکوس بطروس، یہ سبھی دلی کالج سے وابستہ تھے، لیکن جان گلکرسٹ کی وابستگی دلی کالج سے نہیں تھی۔ سوال نمبر 24، ذیل میں سے دلی کالج کے طلبہ کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ یہ جو طلبہ ہیں یہاں جو سوال میں آئے ہیں وہ سبھی دلی کالج کے بہت ہی مشہور طلبہ تھے۔ جی تو ماسٹر رام چندر، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، اس کے علاوہ دوستوں ضیاء اللہ زکا، پیارے لال، پنڈت منفول، بی اور سی والے جو زمرے ہیں یہ سبھی جو ہے دلی کالج کے طالب علموں کے زمرے ہیں، یعنی ماسٹر رام چندر جنہوں نے اخوان الصفا جاری کیا تھا، رسالہ محب، اور نذیر احمد، محمد حسین آزاد، یہ تو بہت ہی مشہور ہیں دلی کالج کے طالب علم میں۔ اس کے علاوہ ضیاء اللہ زکا، پیارے لال، پنڈت منفول۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام کب اور کس کے ذریعے عمل میں آیا تھا؟ تو دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ مسٹر فیکوس بطروس کے ذریعے 1843 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے آپ کا تیسرا آپشن ہو جائے گا۔ اس سے بہت دفعہ جو ہے UGC نیٹ میں سوال بنا ہے اور آئندہ بھی بنے گا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام جو ہے مسٹر فیکوس کے ذریعے 1843 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا گیا تھا؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ تو دوستوں جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کے اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں دارالترجمہ عثمانیہ ادارہ جو ہے یہ عمل میں آیا تھا۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ دارالترجمہ، تو دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1900 عیسوی میں شائع ہوتی ہے، اور دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 عیسوی میں ترجمہ کی گئی تھی جو 1981 عیسوی میں شائع ہوئی، اور دارالترجمہ کی عمارت میں آگ 1955 عیسوی میں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر کتابیں جل گئی تھی۔ اور دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب جو ہیں پروفیسر محمد مجیب تھے۔ پروفیسر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔
اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کون دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز نہیں تھا؟ نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی، عبداللہ عمادی یا پھر جوش ملیح آبادی؟ تو یاد رکھیے گا جو ہے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر جو ہیں عبداللہ عمادی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دارالترجمہ میں ناظر مذہبی کی حیثیت سے جو ہے مولوی حاجی صفی الدین اور مولوی عبداللہ عمادی کا تقرر ہوا تھا، اور ناظر ادبی کے عہدے پر نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور جوش ملیح آبادی تھے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ عمادی جو ہیں یہ دارالترجمہ میں ناظر مذہبی کے عہدے پر تھے، ناظر مذہبی کے عہدے پر تھے، ٹھیک ہے۔ ناظر ادبی میں کون آئیں گے؟ تو یاد رکھیے گا ویسے دارالترجمہ میں 2 عہدے تھے، ٹھیک ہے، 2 عہدے تھے، ایک تو ناظر ادبی تھا اور دوسرا ناظر مذہبی تھا۔ تو ناظر ادبی میں جو ہے حیدر یار جنگ تھے، ٹھیک ہے، حیدر یار جنگ تھے ناظر ادبی میں، اس کے علاوہ نظم طباطبائی تھے اور جوش ملیح آبادی تھے، لیکن عبداللہ عمادی جو تھے یہ ناظر مذہبی کے عہدے پر فائز تھے، یاد رکھیے گا عبداللہ عمادی جو ہیں یہ ناظر مذہبی کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ناظر مذہبی کے عہدے میں حاجی صفی الدین بھی آتے ہیں، تو حاجی صفی الدین صاحب کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے کون زبان کے نمائندہ میں شامل نہیں تھا؟ اب یہاں زبان کے نمائندہ میں کون شامل نہیں تھا؟ تو وہ محمد نصیر الدین عثمانی، ٹھیک ہے، محمد نصیر الدین عثمانی جو ہے شامل نہیں تھے۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے میں جو ہے مولوی وحید الدین تھے، سلیم نواب بھی تھے، سلیم نواب کا بھی ذکر آتا ہے، نواب حیدر یار جنگ تھے، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے، لیکن محمد نصیر الدین عثمانی جو ہیں دارالترجمہ کے جو ہے یہ نہیں تھے، بلکہ یہ دارالترجمہ میں طبعیات کی نمائندگی کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ محمد جو ہے نصیر الدین عثمانی جو تھے یہ دارالترجمہ میں طبعیات کے نمائندگی کے لیے یہ منتخب کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ طبعیات کے نمائندگی کے لیے کون تھے؟ تو یاد رکھیے گا محمد نصیر الدین، اور زبان کے نمائندہ میں مولوی وحید الدین، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سلیم نواب، مولوی وحید الدین، سلیم نواب، مرزا ہادی رسوا اور نواب حیدر یار جنگ، یہ کیا تھے؟ تو زبان کے نمائندے میں شامل تھے۔ اور نصیر الدین کون تھے؟ نصیر الدین کیا تھے؟ تو یہ دارالترجمہ میں طبعیات کے نمائندگی کے لیے تھے، ٹھیک ہے، طبعیات کے نمائندگی کے لیے تھے۔ اور زبان کے نمائندگی کے لیے کون تھے؟ تو مولوی وحید الدین، سلیم نواب، مرزا ہادی رسوا اور نواب حیدر یار جنگ، اور نظم طباطبائی بھی جو ہے تھے دارالترجمہ میں زبان کے نمائندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین کا نام یاد رکھیے گا، طبعیات کے لیے یہ تھے بس۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو مترجمین میں جو ہے آپ کا 2 جو صحیح زمرہ ہے، خلیفہ عبدالحکیم عبدالحلیم شرر، پروفیسر محمد مجیب، اس کے علاوہ ساتھیوں عبدالماجد دریابادی، مرزا ہادی رسوا، جوش ملیح آبادی۔ بی اور ڈی والے جو زمرے ہیں وہ دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور مترجمین ہیں، خلیفہ عبدالحکیم عبدالحلیم شرر، پروفیسر محمد مجیب، عبدالماجد دریابادی، مرزا ہادی رسوا اور جوش ملیح آبادی۔ اور شیر علی افسوس اور میر امن کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے تھا، تو اس اعتبار سے یہاں ایک غلط، ٹھیک ہے، میر امن یہاں ہے، فورٹ ولیم کالج سے میر شیر علی افسوس میر امن کا تعلق تھا، اس کے علاوہ ان سبھی کا تعلق جو ہے دارالترجمہ سے۔ چلیے جی ساتھیو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے دارالترجمہ میں کس کا تقرر بطور ناظم نہیں ہوا تھا؟ تو اب یہ بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، تو بطور ناظم جو ہے نظم طباطبائی کا نہیں ہوا تھا۔ نظم طباطبائی جو ہے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز تھے۔ یہاں کا اگر ہے ذیل میں سے دارالترجمہ کس کا تقرر بطور ناظم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھے؟ تو نظم طباطبائی جو ہے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ دارالترجمہ میں 7 لوگوں کا بطور ناظم تقرر ہوا تھا،
جن میں سے ایک مولوی عبدالحق آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر نظام الدین آتے ہیں اور مولوی حمید انصاری آتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، نظم طبع طبعی جو ہے یہ ناظر ادبی کے عہدے پر فائز تھے، اور دارالترجمہ میں جو ہے بطور ناظم میں مولوی عبدالحق، مولوی حمید انصاری، ڈاکٹر نظام الدین اور بھی لوگ ہیں، سید محی الدین، مولوی محمد عنایت اللہ، مولوی محمد الیاس برنی، ڈاکٹر نظام الدین اور ایشور ناتھ ٹوپا، یہ جو ہے بطور ناظم جو ہے ان کا تقرر ہوا تھا دارالترجمہ میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، اصلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی؟ تو دوستو اصلاح زبان کی تحریک جو ہے یہ آپ کے ایہام گوئی کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی۔ ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی اسی کو اصلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی اسے ہی اصلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک کہا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی اسے اصلاح زبان کی تحریک یا پھر رد عمل کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اور شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق جو دوستو قواعد اور ضوابط مرتب کیے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اصلاح زبان سے متعلق کس نے قواعد اور ضوابط مرتب کیے ہیں تو شاہ حاتم نے دوستو اصلاح زبان سے متعلق قواعد اور ضوابط مرتب کیے ہیں۔ شاہ حاتم نے ہی ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ بھی رائج کیا تھا اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک اور صاف کرنے کی سعی بھی کی تھی، اور ریختہ میں فارسی جیسے فعل اور حروف جیسے کہ در، بر، از وغیرہ کا استعمال کو ناجائز شاہ حاتم صاحب نے ہی قرار دیا ہے۔ پہلے جیسے یہ بولا جاتا ریختہ میں فارسی، یہ فعل تو حروف جیسے کہ در، بر، از وغیرہ کے جو حرف تھے اس کو جو ہے شاہ حاتم نے ہی جو ہے ناجائز قرار دیا تھا۔ اور دوستو اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں کس نے دیکھا تھا؟ تصوف کے آئینے میں اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں کس نے دیکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا خواجہ میر درد نے اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں دیکھا تھا۔ یاد رکھیے گا خواجہ میر درد نے اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں دیکھا تھا۔ اور دوستو اصلاح زبان کے تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کا مرہون منت ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، اصلاح زبان کی تحریک مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی۔ یاد رکھیے گا اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت کا شرف جو ہے مرزا مظہر جانے جانا کو ہی حاصل ہے۔ اور دوستو مرزا مظہر جانے جانا نے فارسی اور اردو زبان کو ایک تار سے بننے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی تھی تو وہ مرزا مظہر جانے جانا تھے۔ اصلاح زبان کی تحریک کو جو ہے کس نے شروع کی تو مرزا مظہر جانے جانا۔ اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت کا شرف کنہیں حاصل ہے تو مرزا مظہر جانے جانا کو۔ کس نے فارسی اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی تو مرزا مظہر جانے جانا۔ اور دوستوں مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا۔ یاد رکھیے گا اگر یہ بھی کہیں پوچھ لیا جائے کہ کس نے اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا، مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر کس نے انجام دیا تھا تو مرزا مظہر جانے جانا نے ہی۔ اور دوستو مرزا مظہر جانے جانا نے اپنے شاگردوں کو بھی نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا تھا۔ یاد رکھیے گا مرزا مظہر جانے جانا نے اپنے شاگردوں کو بھی نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا تھا، اور ان کے شاگردوں میں یقین آتے ہیں جزی، قلی خان حضرت، اس کے علاوہ بیان، قدرت اللہ قدرت جو ہیں یہ سبھی ان کے شاگرد ہیں۔ اور اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام اگر جس نے کیا ہے تو وہ ہیں امام بخش ناسخ۔
اصلاح زبان کے حوالے سے اگر کسی نے جو کام کیا ہے سب سے بڑا تو وہ امام بخش ناسخ صاحب کا نام آتا ہے، لیکن اولیت جو ہے مرزا مظہر جانے جانا کو حاصل ہے اصلاح زبان کے تحریک کو۔ چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایہام کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو دوستو ایہام جو ہے اس کے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ وہم میں ڈالنا۔ ایہام کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا دو لفظ استعمال کرے جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں اصل میں۔ عموماً ایسے لفظ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک کا معنی ہوتا ہے معنی قریب جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن وہ شاعر کی مراد نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے معنی کیا ہوتا ہے تو معنی بعید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دور ہوتا ہے، اور جو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی معنی جو ہے بعید جو ہے شاعر کی مراد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور دوستو خواجہ میر درد نے جو ہے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ایہام کو لفظ دوئی کس نے قرار دیا، لفظ دوئی جو ہے ایہام کو لفظ دوئی کس نے قرار دیا، تو یاد رکھیے گا خواجہ میر درد نے۔ اور ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز اگر پوچھے جائے کس کو قرار دیا جاتا ہے تو ولی دکنی کو، ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ خیال کس کا ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا؟ یہ مشہور خیال کن کا ہے کہ جو ہے اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کے یاد رکھیے گا ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ تو 1830 سے 1910 والے کا یہ خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ ایہام کو نامور شعراء میں کون کناتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، خان آرزو دوستوں، خان آرزو جو ہے یہ ایہام گو شعراء میں بہت ہی مشہور ہیں۔ شاہ مبارک آبرو، اس کے علاوہ شاکر ناجی کا بھی بہت بڑا نام ہے ایہام گو شعراء میں، اور یکرنگ کا بھی نام آتا ہے، یکرنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مضمون صاحب بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا خان آرزو، شاہ مبارک آبرو، ٹھیک ہے، یکرنگ اور شاکر ناجی اور مضمون، ٹھیک ہے، یہ سبھی جو ہیں ایہام گو کے نامور شعراء میں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی قول ہے دوستو کہ ایہام گوئی کے رہنما جو ہیں شاہ مبارک آبرو ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور شاہ حاتم کا بھی رجحان جو ہے ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف تھا، یاد رکھیے گا شاہ حاتم کہ جو ہے شاہ حاتم کا رجحان جو ہے ابتدا میں شروع میں ایہام گوئی کی طرف ہی تھا۔ تحریک ایہام کے خلاف جو ہے رد عمل کا اظہار مرزا مظہر جانے جانا انعام اللہ خان یقی، ظہور الدین حاتم اور مرزا محمد رفیع سودا نے کیا تھا، اور سب سے پہلے ایہام کے خلاف مرزا مظہر جانے جانا نے ہی آواز بلند کی تھی، ٹھیک ہے، ایہام کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اصلاح زبان کی تحریک جو ہے کس نے شروع کی تو مرزا مظہر جانے جانا، ٹھیک ہے۔ اور دوستو سب سے پہلے جو ہے ایہام گوئی کے خلاف کس نے آواز اٹھایا تھا تو مرزا مظہر جانے جانا نے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون ایہام گو نہیں ہے؟ تو ایہام گو شاعر کے بارے میں ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا تھا، تو سیدھا سے اس کا آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا مرزا مظہر۔ اصلاح زبان کی جو ہے اولیت انہیں شرف حاصل ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا، آرزو، آبرو، مضمون جو ہے یہ سبھی جو ہیں ایہام گو شعراء ہیں، لیکن مرزا مظہر جانے جانا نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون ایہام گوئی کے مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں تھا؟ اب یہاں آپ کو بتانا ہے ایہام گوئی کی مخالفت میں شامل کرنے، تو سب سے پہلے آواز تو جو ہے مرزا مظہر جانے جانا نے ہی اٹھائی تھی۔
اس کے علاوہ جو ہے ان میں سے کون مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو مخالفت کرنے والے میں شاکر ناجی نہیں تھے، بلکہ یہ ایہام گو کے جو ہے شاعر تھے، ایہام گو شعراء میں آتے ہیں۔ اور جو ہے ایہام گوئی کی مخالفت جو ہے انعام اللہ خان یقین، حاتم سودا، ان لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور شاکر ناجی کیا تھے؟ تو شاکر ناجی جو ہیں یہ ایہام گو شاعر تھے۔ ایہام گوئی کے مخالفت کرنے والوں میں شامل جو ہے شاکر ناجی کا نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انعام اللہ خان یقین، سودا اور وغیرہ ہو جائیں گے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ یہاں کچھ جو ہے نکات ہیں، جیسے کہ تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار مرزا مظہر جانے جانا انعام اللہ خان یقین، ظہور الدین اور مرزا محمد رفیع سودا نے کیا۔ محمد شاکر ناجی یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ محمد شاکر ناجی اپنے ایہام گوئی پر فخر کرتے تھے۔ یہ بھی پوچھا جائے کہ کون اپنے ایہام گوئی پر فخر کرتا، تو یاد رکھیے گا شاکر ناجی۔ اور امرت پرستی سے متعلق اشعار سب سے زیادہ شاکر ناجی کے ہی دیوان میں ملتے ہیں۔ میر تقی میر نے ناجی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مزاج جو ہے زیادہ تر غزل کی طرف مائل تھا، ٹھیک ہے۔ غزل کہتے ہیں بیہودہ کلام کو۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھا، پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گیا؟ شروع میں تو وہ ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن وہ پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ تو وہ تھے دوستو شاہ حاتم، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گئے۔ چلیے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کسے بعض لوگوں نے ایہام گوئی رہنما قرار دیا ہے؟ تو آبرو کو۔ بعض لوگوں نے ایہام گوئی کا رہنما جو ہے آبرو کو قرار دیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کسے صنعت ایہام کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو صنعت ایہام کا استاد جو ہے دوستوں آرزو کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا صنعت ایہام کا استاد آرزو ہیں۔ خان آرزو کا اصل نام شیخ سراج الدین علی تھا۔ ان کا خطاب تھا استعداد خان۔ استعداد خان، استعداد خان ان کا اصل نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تخلص آرزو کرتے خطاب ان کا استعداد تھا۔ اصل نام جو ہے سراج الدین علی تھا، سراج الدین علی خان آرزو تخلص کرتے تھے۔ خان آرزو صنعت ایہام کے استاد مانے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے خان آرزو جو ہے صنعت ایہام کے استاد مانے جاتے ہیں۔ اور دوستو میر تقی میر نے خان آرزو کو استاد و پیر و مرشد بندہ کہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ تخلص کے اعتبار سے شعراء کے نام جوڑنا ہے ساتھیوں، تو سراج الدین علی خان آرزو، نجم الدین شاہ مبارک آبرو، ان کا ہو جائے گا محمد شاکر ناجی، اور مصطفیٰ خان یکرنگ، ٹھیک ہے، ڈی کا ہو جائے گا تیسرا۔ تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ تخلص کے اعتبار سے شعراء کے نام شامل کرنا ہے دوستوں، تو مضمون کا شیخ شرف الدین، مظہر کا کیا ہو جائے گا؟ تو جانے جانا۔ حاتم کا ہو جائے گا دوستوں شیخ ظہور الدین حاتم، اور انعام اللہ خان یقین، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال، اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل میں وجود میں آئی؟ تو رومانوی تحریک جو ہے دوستوں یہ منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ یاد رکھیے گا اردو میں رومانوی تحریک جو ہے منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ رومانوی تحریک کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور دوستو اردو ادب میں رومانوی تحریک جو ہے سر سید اور علی گڑھ تحریک کی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر آئی تھی۔ یاد رکھیے گا اردو میں رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک
کی منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی تھی، لیکن اسے فروغ پہلی جنگ عظیم کے بعد ملی تھی۔ رومانیت پسند ادیب جو ہے اور شاعر جو ہیں سماج سے زیادہ جو ہے فرد پر زور دیتے ہیں۔ رومانیت پسند ادیب جو ہے شاعر سے زیادہ جو ہے ادیب اور شاعر جو ہیں، یاد رکھیے کہ رومانیت پسند ادیب اور شاعر جو ہیں سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں۔ اور اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش کس کے تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے، اور میر ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی، فسانہ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل بھی جاری کیے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں جو ہے ناصر علی صاحب نے کیا جاری کیا تھا؟ تو فسانہ ایام اور صلاح عام، ٹھیک ہے، کس کے مقابل میں؟ تو سر سید کی تحریک تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں جاری کیا تھا ناصر علی صاحب نے۔ اور دوستو 1901 عیسوی میں مخزن کا اجرا جو ہے عبدالقادر نے کی تھی، اور اس رسالے سے رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے مخزن سے۔ اور رومانیت سے متعلق جو ہے نیاز فتح پوری کا ایک قول ہے کہ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے نیاز فتح پوری کا، تو یاد رکھیے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے ان کا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ اردو میں رومانوی تحریک کو کس تحریک کے رد عمل کے طور پر جانا جاتا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو سوال کا صحیح جواب علی گڑھ تحریک ہو جائے گا، سر سید تحریک۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کسے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا؟ دوستوں تو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب جو ہے سر سید احمد خان کو ملا تھا۔ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سر سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، سر سید کی پیدائش جو ہے 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی، علی گڑھ نہیں لگا دیجیے گا، ان کی وفات جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی ساتھیوں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 1862 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں کس نے قائم کیا دوستو؟ تو سید محمود صاحب نے۔ جی بالکل نہیں، سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں سر سید احمد خان، کیونکہ سائنٹیفک سوسائٹی تو انہی کے نام سے ہے نا، تو انہوں نے ہی قائم کیا تھا 1862 میں، غازی پور میں کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، سر سید کتنے افراد کے ساتھ 1869 عیسوی کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ تو دوستو سر سید احمد خان جو ہیں، تو سر سید جو ہیں 4 افراد کے ساتھ 1869 عیسوی کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، سر سید احمد خان جو ہیں 4 افراد کے ساتھ جو ہے 1869 عیسوی کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اور وہ 4 افراد کون تھے؟ تو 4 افراد میں جو ہے دوستوں، پہلے جو تھے سید حامد اور سید محمود، ان کے 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ خدا داد بیگ اور ان کے ایک خدمت گار چھجو بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے 1869 عیسوی میں جو ہے انہوں نے بنارس سے لندن کا سفر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارس سے کب شائع ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارس سے 24 دسمبر 1870 عیسوی کو۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مہدی افادی نے جنہیں اردو کے عناصر خمسہ قرار دیا ہے، ذیل میں سے کون شامل نہیں ہیں؟ دوستو مہدی افادی نے جنہیں اردو کے عناصر خمسہ قرار دیا ہے، ان میں غالب شامل نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید آتے ہیں،
الطاف حسین حالی آتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی، اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا محمد حسین آزاد، اور ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان مہدی آفادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ سر سید حالی، شبلی، آزاد اور نذیر غالب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے دوستوں۔ تو 2 صحیح جو زمرہ ہے آپ کا ہو جائے گا سی اور ڈی۔ جامع جم، آثار السندید، آئین اکبری، خطبات احمدیت، اس کی جہانگیری، تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند، یہ سبھی جو ہیں سر سید احمد خان کی تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اور سیرت النبی، یہ کتابیں ہیں علامہ شبلی نعمانی کی، لیکن سیرت فریدیہ سر سید کی ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور مجالس النساء حالی کا ہے، اوقات برہان آپ کو معلوم ہوگا کن کا ہے، جی قاضی عبدالودود کا، اور مسافران لندن لیکن سر سید کا سفر نامہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا سی اور ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ سر سید احمد خان کی شاہکار تصنیف آثار السندید جو پہلی بار 1847 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اس میں 4 ابواب تھے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو 1854 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس میں کتنے ابواب تھے دوستوں؟ تو دوسرے ایڈیشن میں دوستوں 3 ہی ابواب تھے، پہلے میں 4 تھے لیکن دوسرے میں 3 تھے، اور دوسرا 1854 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال۔ 1861 عیسوی میں آثار السندید کا فرانسیسی زبان میں کس نے ترجمہ کیا تھا؟ تو دوستو 1861 عیسوی میں آثار السندید کا فرانسیسی زبان میں جو ہے گارسا دتاسی نے ترجمہ کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ 1861 عیسوی میں آثار السندید کا فرانسیسی زبان میں جو ہے گارسا دتاسی صاحب نے ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال۔ سر سید احمد خان نے 12 خطبات پر مشتمل خطبات احمدیہ جو سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمدن کا جواب ہے، لائف آف محمد کا جواب ہے، جو 1869 عیسوی میں کہاں یا کس جگہ جا کر لکھی تھی؟ جی تو لندن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال۔ لندن کے نانکنگ ریسٹورنٹ میں ہونے والے جلسے میں شامل ہونے والے ہندوستانی طلبہ کے ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے دوستوں۔ تو سجاد ظہیر، محمد دین تاثیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور پرمود سین، بی اور سی عرب کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ سجاد ظہیر کو کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری کس کل ہند کانفرنس میں چنا گیا تھا؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا پہلی کانفرنس۔ پہلی کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ اس کے حوالے سے یہاں سوال آ گیا، چلیے جواب دیجیے گا۔ ترقی پسند تحریک کے کل ہند کانفرنس کے اعتبار سے تاریخ کانفرنس جوڑنا ہے۔ تو دوستو پہلی جو ہے وہ اپریل 1936 عیسوی کو ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں۔ دوسری کل ہند کانفرنس یہ ہوئی تھی دسمبر 1938 میں۔ تیسری کل ہند کانفرنس کہاں ہوئی تھی اس کے بارے میں آگے سوال آئے گا، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تیسری کل ہند کانفرنس مئی 1942 میں ہوئی تھی۔ چوتھی کل ہند کانفرنس اکتوبر 1945۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہیں۔ پہلی کل ہند کانفرنس 1936، ٹھیک ہے۔ دوسری کل ہند کانفرنس دسمبر 1938۔ تیسری کل ہند کانفرنس مئی 1942۔ چوتھی 1945۔ صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک کی کون سی کل ہند کانفرنس کب ہوئی تھی؟ پھر سے جوڑنا ہے تو 8ویں کل ہند کانفرنس جو ہے دوستوں مئی 1956 میں۔ 7ویں کل ہند کانفرنس جو ہے یہ مارچ 1952۔ 6ٹھی کل ہند کانفرنس یہ ہوئی تھی آپ کی 1949، اور 5ویں کل ہند کانفرنس 1947۔ صحیح جو جواب ہے دوسرا ہو جائے گا۔
اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کون انجمن ترقی پسند مصنفین کے دستور کا مسودہ تیار کرنے میں شامل نہیں تھا؟ تو دوستوں ملک راج آنند، ٹھیک ہے، ملک راج آنند جو ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے دستور کا مسودہ تیار کرنے میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم اور محمود الظفر تھے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا، ترقی پسند مصنفین کی کل ہند کانفرنس کے اعتبار سے منعقد ہونے والے مقامات شامل کرنا ہے۔ تو فٹافٹ اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی اور پانچویں جو ہے آپ کے لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور دوستوں دوسری کانفرنس کلکتہ، تیسری اور ساتویں کانفرنس ہوئی ہے آپ کے دہلی میں، چوتھی کانفرنس اور آٹھویں کانفرنس یہ ہوئی ہیں حیدرآباد میں، اور چھٹی کانفرنس یہ کہاں ہوئی ہے؟ تو چھٹی کانفرنس بھیمڑی ممبئی میں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترقی پسند مصنفین کی کس کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ جوڑنا ہے۔ تو دوستو دوسری کانفرنس جو ہے کلکتہ میں ہوئی تھی، اس کی صدارت جو ہے ملک راج آنند نے کی تھی۔ تیسری کانفرنس جو دلی میں ہوئی تھی، اس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی تھی۔ چھٹی کانفرنس جو بھیمڑی میں ہوئی تھی، اس کی صدارت ڈاکٹر رام بلاس شرما نے کی تھی۔ ساتویں کانفرنس جو دہلی میں ہوئی تھی، اس کی صدارت جو ہے دوستوں کرشن چندر نے کی تھی، اور پہلی کانفرنس جو ہے جو لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس کی صدارت آپ کو معلوم ہوگا منشی پریم چند نے کی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کس نے ترقی پسند ادب کی مخالفت نہیں کی ہے؟ تو دوستو فیض احمد فیض نے ترقی پسند ادب کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ یہ ترقی پسند سے وابستہ تھے۔ جعفر علی خان، رشید احمد صدیقی اور حسن عسکری نے ترقی پسند ادب کی مخالفت کی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، حلقہ ارباب ذوق کا قیام 29 اپریل 1939 عیسوی کو لاہور میں کس ادیب کے گھر پر عمل میں آیا تھا؟ تو سید نصیر احمد جامعی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے، صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان کیا کہہ رہا ہے؟ تو حلقہ ارباب ذوق کے نزدیک تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسرا ہے حلقہ ارباب ذوق نے حیت اور داخلیت پر زور دیا۔ تیسرا بیان ہے حلقہ ارباب ذوق نے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا۔ اور چوتھا ہے حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے۔ جی دوستو، تو سبھی بیانات ان میں درست ہو جائیں گے، A B C D، ٹھیک ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے نزدیک تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کے لیے بنیادی چیزیں۔ حلقہ ارباب ذوق نے حیت اور داخلیت پر زور دیا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق نے ادب برائے زندگی کے مقابلے ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا تھا، اور حلقہ ارباب ذوق کے تنقید کا ایک اہم زاویہ جو ہے مجلسی تنقید بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا چوتھا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کس کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے نہیں تھا؟ تو حلقہ ارباب ذوق سے تعلق سجاد ظہیر کا نہیں تھا، یہ تو ترقی پسند تحریک سے تھے۔ تو سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس نے حلقہ ارباب ذوق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا؟
تو سردار جعفری نے، علی سردار جعفری نے 1913 سے 2000 والے نے، ایشیا جاگ اٹھا والے نے حلقہ ارباب ذوق کو سخت تنقید کا نشانہ جو ہے سردار جعفری نے، علی سردار جعفری نے بنایا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا کون سا رسالہ شائع کیا تھا دوستو؟ تو ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں اپنا رسالہ جو ہے نیا ادب، نیا اردو ہوگا یا نیا ادب ہوگا؟ یہ میرے خیال سے نیا ادب ہوگا، چلیے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا، میرے خیال سے نیا ادب ہی ہوگا۔ ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا رسالہ نیا ادب جو ہے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس ادیب کا خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے؟ شمشیر رحمان فاروقی، احتشام حسین، آل احمد سرور یا پھر محمد حسن؟ جی تو یاد رکھیے گا، آل احمد سرور کا یہ خیال ہے کہ جدیدیت جو ہے یہ آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں اور وفات 2000 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ شمشیر رحمان فاروقی صاحب کی پیدائش 1935 عیسوی کو ہی ہے اور وفات 2020 عیسوی کو۔ احتشام کے 1912 اور وفات 1972۔ محمد حسن کی 1926 اور وفات 2010۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کس نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، محمد حسن نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے۔ محمد حسن صاحب نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس رجحان سے وابستہ ادیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ تو مابعد جدیدیت والے جو ہیں متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مابعد جدیدیت جو ہے مابعد جدیدیت رجحان سے وابستہ ادیب جو ہیں متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا؟ تو جدیدیت کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون مابعد جدیدیت کا سخت مخالف رہا ہے؟ تو مابعد جدیدیت کے سخت مخالفت جو ہے فضیل جعفری صاحب نے کی تھی۔ فضیل جعفری جو ہے یہ مابعد جدیدیت کے سخت مخالف رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو دوستو یہ بیان نیاز فتح پوری کا ہے۔ تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ نیاز فتح پوری کا یہ مشہور قول ہے کہ تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ بات کریں نیاز فتح پوری کی دوستو، تو نیاز فتح پوری کی پیدائش 1884 عیسوی کو ہوئی ہے بارہ بنکی میں۔ ٹھیک ہے، ان کی کہیں کہیں پیدائش جو ہے 1887 بھی آتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور نیاز فتح پوری صاحب کی وفات جو ہے 1966 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، 1884 میں پیدائش، پاکستان میں ان کی وفات ہوئی ہے 1966 عیسوی کو۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ سر سید احمد خان کے تعلق سے دوستو یہ قول کن کا ہے؟ 1837 سے 1914 والے کا، یا 1857 سے 1914 والے کا، یا پھر 1896 سے 1977 والے کا، یا پھر 1870 سے 1961 والے کا؟ تو یہ قول ہے
حال ہی کا پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تحریکات کے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، کون سا تحریک پہلے آیا وہ آپ کو یہاں بتانا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کو جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ڈی آپشن۔ سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی، اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، اس کے بعد پھر آتا ہے علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب میں رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسندی کی تحریک، پھر حلقہ ارباب ذوق، اس کے بعد جدیدیت، اور پھر مابعد جدیدیت آخری ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ریختہ کو اردو زبان کا نام کس نے دیا تھا؟ ریختہ کو اردو زبان کا نام جو ہے دوستو ان میں سے کس نے دیا تھا؟ تو وہ ہو جائیں گے امام بخش ناسخ۔ 1772 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فیض آباد میں پیدائش، وفات لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، ان میں سے کون سا سید کے رفقا نہیں ہیں؟ تو سید کے دوست ان میں سے کون نہیں ہیں؟ تو رشید احمد صدیقی، اس کے علاوہ حالی مہدی علی خان اور مولوی ذکاء اللہ، یہ سید کے رفقا کار ہیں۔ تو دوستو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔